جب مکہ میں آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو آپ کا مشن کیا تھا؟ آپ کا مشن دراصل توحید کا مشن تھا، یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو اس دنیا کا دراصل ایک خالق اور ایک مالک ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے اپنی تمام تمنائیں مانگنی ہے، ہم اسی سے منتیں مانگیں گے، مرادیں مانگیں گے، اپنی حاجتوں کو پوری کریں گے۔ یہ آپ کا مشن تھا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو مکہ میں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے مشن کے بالکل برخلاف کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اب مشن کے اعتبار سے آپ کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً اٹھتے اور توحید کے برخلاف جس مقام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر توحید کے مرکز اور سنٹر کے طور پر قائم کیا تھا، سب سے پہلے اس کو پیوریفائی کرتے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ اگر پہلے ہی مرحلے میں کعبہ کی تطہیر اور پیوریفیکیشن کا کام کروں تو پھر یہ ہارڈر آپشن ہوگا، مشکل انتخاب ہوگا، وائلنس پر مبنی ہوگا۔ آپ نے اس کو نظر انداز کیا اور آپ نے مکہ میں قبلہ کے اندر 360 بت کی موجودگی کو قبول کرتے ہوئے اپنے مشن کا آغاز کیا اور لوگوں کے ذہن کو بدلنا شروع کر دیا، یعنی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام غیر مسلموں کے درمیان اپنے مخاطبین کے درمیان کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مکہ میں آپ اسی پالیسی کے تحت کام کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑا۔ جس وقت ہجرت کا پورا ماحول بن چکا تھا، مائیگریشن کا ماحول بن چکا تھا، اس وقت بھی آپ کے پاس دو میں سے ایک انتخاب موجود تھا، وہ یہ کہ یا تو آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو لیں اور پھر اپنے مخالفین سے لڑ جائیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے، جیسا کہ عام طور سے آج کل جو ریڈیکل تھاٹ کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جان بھی چلے جائے، ہم کود پڑیں اور پھر جام شہادت کو پی لیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں حکمت کے طریقے کو ملحوظ رکھا اور آپ نے یہ پایا کہ اگر ہم ہجرت سے پہلے ان سے ٹکراؤ کرتے ہیں تو پھر یہ ٹکراؤ وائلنس ہوگا اور پھر ہمارے مشن کے لیے یہ بہت بڑا آبسٹیکل ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ نے خاموشی سے مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کو قبول کر لیا اور اسی واقعے کو دراصل تاریخ اسلام میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کا واقعہ اور مائیگریشن کا واقعہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے صرف دو مثالیں دیں، نمائندہ مثالیں، جن سے آپ سمجھ سکیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی میں امن کی پالیسی کو اختیار کیا۔